بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ عورتوں کی غذا۔ ناظرین حضرات، اس چینل پر احکام، تفسیر قرآن، احادیث معصومین علیہم السلام بیان کی جاتی ہیں تاکہ سب حضرات اس وبا کے دور میں گھر پر علم حاصل کر سکیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک، سبسکرائب کریں تاکہ تمام مومنین آشنا ہو سکیں۔ پہلا سوال، حاملہ عورت خوبصورت لڑکی اور لڑکا ہونے کے لیے کیا کھائیں؟ جواب، وہ چیزیں جن سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ پہلا، حاملہ عورتوں کا کندر کھانا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اطعموا حبالکم اللبان وَإِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا غُذِّيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَزِيدَ فِي عَقْلِهِ۔ امام فرماتے ہیں حاملہ عورتیں کندر کھائیں۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں کندر سے سیر ہو جائے تو اس کا دل قوی اور عقل تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اطعموا حبالکم وکر اللبان وَإِن يَكُ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَكِيَ الْقَلْبِ عَالِمًا شُجَاعًا وَإِن تَكُ جَارِيَةً حَسُنَ خَلْقُهَا وَخُلُقُهَا وَأَضُمَتْ أَجِيزَتُهَا وَحَزِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں اپنی حاملہ خواتین کو کندر نر دے۔ کندر کی دو قسم ہوتے ہیں، کندر مادہ، ایک نر۔ آپ جب دکان پر لینے جائیں گے تو خود آپ کو وہ دے دے گا، پنسارے کے یہاں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، جو کہ گوند کی طرح ہوتی ہے ایک شکل اس کی۔ آپ اپنی حاملہ خواتین کو کندر نر دیں، کیونکہ اگر اولاد کو ماں کی شکم میں کندر غذا دی جائے تو اس کا دل مضبوط اور عقل زیادہ ہوگی۔ اگر لڑکا ہوگا تو شجاع و عالم ہوگا، اور اگر بیٹی ہوگی تو بڑی خوبصورت ہوگی اور شوہر کے نزدیک خوش اقبال ہوگی، شوہر اس کو پسند کرے گا۔ یہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے، حاملہ عورتوں کا خربوزہ کھانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرأة حاملة أكلت البطيخ بالجبن إلا يكون مولودها حسن الوجه والخلق۔ جو حاملہ عورت خربوزے کو پنیر کے ساتھ کھائے، پنیر بھی خالی نہیں کھانا چاہیے، پنیر یا اخروٹ کے ساتھ کھایا جائے یا سیاہ دانے کے ساتھ کھایا جائے، یعنی کلوجی کے ساتھ، تو خربوزہ اور پنیر کھائے تو اس عورت کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ کوئی ایسی حاملہ عورت خاتون نہیں جو خربوزہ اور پنیر کھائے اور اس کا بچہ خوبصورت نہ ہو۔ تیسرے، حاملہ عورتوں کا کھجور برنی کھانا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خیر تمورکم البغنی وَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُكُمْ حُلَمَاء۔ امام فرماتے ہیں بہترین کھجور برنی ہے، یہ کھجوروں کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے، پس کھجور برنی کو حاملہ عورتیں کھائیں تاکہ بچہ حلیم و صبور پیدا ہو۔ چوتھے، حاملہ عورتوں کا انار کھانا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اکل الرمان یزید فی ماء الرجل ویحسن الولد۔ نطفہ ٹھہرنے سے پہلے، عورت کے حاملہ ہونے سے پہلے اور بعد میں ماں اور باپ کا انار کھانا۔ انار سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے منی میں اضافہ ہوتا ہے اور بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی وسائل الشیعہ سب کے حوالے یہاں پر ہر حدیث کے نیچے بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔
پانچویں، حاملہ عورتوں کا کاسنی کھانا، یہ بہت مہم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علیک بالحندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد، جب عورت حاملہ ہو تو کاسنی کھائے، اور اس سے منی زیادہ ہوتی ہے اور بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ یہ اصول کافی میں حدیث بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر کتاب طب اسلامی میں، کتاب طب اسلامی درمان 470 بیماری جس کتاب کا نام ہے، صفحہ 142، آیت اللہ تبریزیان فرماتے ہیں کہ عورت کے حاملہ ہونے سے پہلے میاں بیوی کاسنی کھائیں، دونوں کاسنی کھائیں، اور جب عورت حاملہ ہو جائے تو عورت کاسنی زیادہ کھائے تاکہ بچہ خوبصورت پیدا ہو۔ لیکن عورت کے حاملہ ہونے سے پہلے شوہر کاسنی کھائے، صرف شوہر کاسنی کھائے حاملہ ہونے سے پہلے، تو کیا ہوگا؟ تو بچہ لڑکا ہوگا۔ اور اگر عورت کاسنی کھائے، صرف عورت کاسنی کھائے تو لڑکی ہوگی۔ یہ طب اسلامی میں بیان کیا گیا ہے۔ چھٹے، حاملہ عورتوں کا مہندی لگانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الحناء يذهب بالسحك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكحة ويحسن الولد۔ امام فرماتے ہیں مہندی جسم کی بدبو کو ختم کرتی ہے، چہرے کی نمی اور طراوت کو زیادہ کرتی ہے، منہ کو خوشبودار اور بچے کو خوبصورت کرتی ہے۔ ہر چیز کا ایک الگ فائدہ ہے۔ ساتویں، حاملہ عورتوں کا بے کھانا، بے ایک پھل کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطعموا حبالکم الصفرجل فإنه يحسن اخلاق اولادکم۔ حاملہ خاتون بے کھائے، کندر بھی کھائے، کندر بھی اوپر بیان کیا، کندر بھی کھائے تاکہ اس کی اولاد خوبصورت اور خوش اخلاق ہو۔ اور یہ پھل زیادہ تر کشمیر میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، ایران میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اصفہان اور دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سی بعض روایت میں گلابی کے بارے میں بھی آیا، گلابی جو ناشپاتی کی طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ وہ بھی کھائیں تاکہ بچہ خوبصورت پیدا ہو۔ 3 کھجور ہر روز کھانے سے ولادت میں آسانی اور بچہ انشاءاللہ خوبصورت ہوگا۔ 14 بادام کھائیں، سیب حتمن کھائیں، سونے سے پہلے گلاب کو سونگھنا۔ 1 اخروٹ ہر روز کھانے سے ولادت کے بعد پیٹ پر جو نشان ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ کندر نر دیں، اگر لڑکا ہوگا تو شجاع و بہادر، اگر لڑکی ہوگی تو خوبصورت ہوگی۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس وقت اپنے بچے کو دودھ نہ دے، یعنی اگر اس کی گود میں کم سن بچہ ہے اور دوسرے بچے کی ولادت نزدیک ہے تو اپنے بچے کو دودھ نہ دے اس وقت، ورنہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ منقع اور کشمش کھائیں، اس سے بچہ صحیح اور سلامت ہوگا۔ گیہوں کا سوپ کھائیں۔ حاملگی کے وقت دھوئیں، سگریٹ سے دور رہیں کیونکہ اس سے بچے کا دماغ چھوٹا رہتا ہے اور اس سے بچے کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ سگریٹ، پان، بیڑی، تمباکو، ان تمام چیزوں سے کیا ہے دور رہیں، اور سگریٹ کے دھوئیں سے بھی کیا دور رہیں۔ ایام حاملگی میں پیٹ، کمر، پیر کی مالش کرنا زیتون یا کنجد یا بادام یا شیرین کے تیل سے۔ انگور اور بیہ کھانے سے بچہ ساقط نہیں ہوگا۔ توجہ، یہ سب چیزیں استعمال کرنے سے پہلے ایک بار کسی حکیم یا طبیب سے مشورہ ضرور کریں تاکہ کھانے کا صحیح طریقہ بتائے۔ کھانے کا جیسے کھجور خالی پیٹ کھا سکتے ہیں لیکن خربوزہ نہیں کھائیں گے۔ اسی طریقے سے جن افراد کو شوگر کی بیماری ہے، شوگر کے مریض ہیں، وہ میٹھی چیز خرما نہیں کھا سکتے ہیں۔
انشاءاللہ سلامت رہیں. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى